ناظرین 15 जनवरी 2022 کی صبح ہے اور امریکی ریاست ٹیکساس کے ایک یہودی عبادت خانے میں ایک شخص سائیکل پر سوار ہو کے پہنچتا ہے، دروازہ بجاتا ہے اور اندر آنے کے لیے درخواست کرتا ہے اور اپنے آپ کو مجبور اور سائل پاتا ہے۔ اندر موجود افراد اس کو دروازہ کھولتے ہیں اور اس انجان شخص کو اندر بلا لیتے ہیں اور وہ کچھ پانی وغیرہ دیتے ہیں، اور ایسا موقع پا کر وہ اپنے پاس موجود ایک پستول نکالتا ہے اور وہاں موجود کچھ 4 کے قریب افراد ہوتے ہیں جن کو وہ یرغمال بنا لیتا ہے۔ اس یرغمال بنانے کے دوران وہیں ایک مغوی شخص اپنے موبائل سے خفیہ طور پر باہر 911 پر اطلاع بھیج دیتا ہے، اور یوں یہ اطلاع امریکہ بھر میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے تیزی سے کہ یہودیوں کے ایک عبادت خانے میں امریکی ریاست کے اندر ایک شخص نے آ کر وہاں موجود جو بھی افراد ہیں، 4 کے قریب افراد ہیں، ان سب کو یرغمال بنا لیا۔ وقت گزرتا ہے اور وہ ایک مغوی کو رہا کر دیتا ہے۔ اب تک جو بات سامنے آتی ہے اس شخص کے بارے میں وہ یہ آتی ہے کہ وہ اس یہودی عبادت خانے ان کی اپنی ایک فیس بک لائیو سٹریم ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ اپنی جو بھی عبادت کرتے تھے اس کو نشر کرتے تھے، اس کو وہ جا کے آن کرتا ہے اور وہاں اس نشریاتی رابطے کے ذریعے وہ اپنے ارادوں کا اظہار کرتا ہے، اور وہ شخص یہ کہتا ہے کہ وہیں قریبی اسی ریاسی ٹیکساس میں موجود کارسویل جیل کے اندر قید اس کی ایک بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کا وہ مطالبہ کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ اگر اس کو نہیں رہا کیا گیا تو میں ان تمام مغوی افراد کو اس کے بدلے جو ہے وہ نقصان پہنچاؤں گا، اور وہ امریکہ کو، امریکی پالیسیوں کو، یہودیوں کو، اسرائیل کو، سب کو جو ہے وہ اپنے سخت الفاظ کا نشانہ بناتا ہے، اپنے جذبات، ایمانی جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ اور وقت گزرتا ہے اور امریکہ تھوڑا سناٹے میں آ جاتا ہے کہ اچانک یہ کیا چیز ہو گئی، اور شروع میں تو خیال یہ جاتا ہے شاید یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہی کا کوئی رشتہ دار ہے، تاہم وہ کوئی معلومات اس وقت تک نہیں مل پاتی۔ وقت گزرتا ہے، صبح 11، 12، 1، 2، 3، 4، 5، 6، کوئی رات کے کوئی 9 سے 10 بجے کے قریب ایسا کچھ ہوتا ہے کہ وہ باقی مغویوں کو بھی رہا کر دیتا ہے۔ اس دوران مذاکرات چلتے رہتے ہیں، ساری بات اس کا مطالبہ ایک ہی رہتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کیا جائے، وہ مظلوم ہے، وہ بے گناہ ہے، اور وہ اس کی بہن ہے۔ اور وہ یہ بھی کئی بار کہتا ہوا پایا گیا کہ وہ 2 سال سے ہمت کر رہا تھا، کوشش کر رہا تھا کہ اپنی بہن کے لیے کچھ کر سکے، لیکن اس کی سمجھ میں بالآخر 2 سال بعد اس نے ہمت پکڑی اور یہی آیا۔ آپ دیکھیں کہ اس پورے دوران، اور یہ میں نہیں صرف امریکی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ایف بی آئی اور وہ سارے جو ادارے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ سارے مغوی رہا ہو گئے ہیں اور وہ اندر باہر آ کے بتاتے ہیں کہ بھائی ہم باہر آ گئے اور اب اندر اور کوئی نہیں، اکیلا وہی شخص ہے، تو پھر وہاں کی بجلی کاٹتے ہیں، پھر اس کی انٹرنیٹ سروس منقطع کرتے ہیں، اور پھر وہ اندر گھستے ہیں، اور پھر وہاں سے اطلاع ملتی ہے کہ وہ شخص شہید ہو گیا۔ اس کا نام جو سامنے آتا ہے وہ ملک فیصل اکرم کے نام سے سامنے آتا ہے۔ برطانیہ سے وہ شخص یہاں امریکہ پہنچتا ہے اور پہنچ کے پھر یہ کام کرتا ہے، اور اس سے قبل وہ پاکستانی نژاد تھا، جہلم کا رہائشی تھا، ایک مسلمان تھا۔ اس کے دل کے اندر یہ آرزو تھی، تمنا تھی کہ وہ ان غیر مسلموں کی اور ان لوگوں کی قید میں موجود اپنی اس بے گناہ معصوم بہن کے لیے کچھ ایسا کر گزرے، کچھ ایسا عمل کرے کہ جس سے اس کی رہائی کو تقویت مل سکے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ سمجھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی کو رہا کرانے کے لیے اس طرح کے کسی عبادت خانے پہ جائے یا کسی بھی جگہ جائے اور لوگوں کو مغوی بنائے اور مغوی بنا کے چھوڑ بھی دے یا چھوٹ جائیں وہ لوگ بر وقت۔ تو سوال یہ تھا کہ اس شخص پر جس نے ان کو چھوڑ دیا تھا اس کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا، کیوں نہیں قید کیا گیا، کیوں نہیں اس پر جو ہے کیس چلایا گیا اور لازماً اس کو قتل ہی کر دیا گیا۔ تو جب ایک جانب اس کو قتل بھی کیا گیا تو اگلے دن میڈیا رپورٹ کرتا رہا کہ بھئی اس کی ذہنی حالت بھی صحیح نہیں تھی، وہ تو دماغی طور پر ایسا تھا، اور یہ امریکہ عموماً اپنے ایسے تمام کیسز میں لوگوں کے لیے کرتا ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ اگر ان کو لگ رہا تھا ایک مریض تھا تو پھر ایک مریض کو اس طرح سے کیوں مار دیا گیا؟ ایک مریض تھا تو اس کا علاج کرانا چاہیے تھا، ایک مریض تھا تو اس کے اوپر اسی قانون کے مطابق کیس چلانا چاہیے تھا نا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، اس شخص کو ختم کر دیا گیا۔ اور اگر وہ یہ کہیں گے بھائی سیلف ڈیفنس میں قتل کیا، تو امریکہ کے تمام جو اخبارات ہیں، جو میڈیا کے ذرائع ہیں آج بھی موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی ایک پولیس اہلکار، کوئی ایک ایف بی آئی کا ایجنٹ زخمی نہیں ہوا کہ اس نے دفاع میں اپنے گولی چلائی ہو اور آپ نے جواب میں اس پہ گولی چلائی ہو، اور اس کی گولی تو آپ کو نہ لگی ہو لیکن آپ کی گولیاں ساری وہ کھا گیا ہو۔ تو بہرحال، اور ایک نہتے شخص کو ایک عمارت سے زندہ نکالنا چاہیں تو اس کے لیے بے شمار طریقے ہیں۔ آنسو گیس کا ایک سمپل طریقہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حقیقت میں جو کچھ ہوا واقعہ وہ اسی طرح ہوا
کہ اس شخص کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، لیکن وہ مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے اس عمل کے بدلے یقیناً اللہ کے حضور کوئی نہ کوئی مقام ضرور پائے گا، کیونکہ یہ اس کے ایمانی جذبے اور ایمانی دینی حمیت کا تقاضا تھا کہ وہ اپنی بہن کو آزاد کرانے کے لیے جو گزشتہ، اب یہ پچھلے سال کا واقعہ ہے تو 20 سال ہو گئے ہیں، تو یہ 19 سال سے جو قید اس کی بہن ہے، اور وہاں امریکہ میں آپ جانتے ہو کہ 7 لاکھ کے قریب پاکستانی مسلمان وہاں بستے ہیں، تو کسی کے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ جا کے اپنی بہن کو چھڑانے کے لیے کوئی کوشش کر سکے۔ اب ہم سن رہے ہیں کہ جب ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی پاکستان سے وہاں پہنچی اور انہوں نے میڈیا پر جو ہے وہ حالات بتائے کہ ان کی اس کورسویل جیل کے اندر قید بہن، جس کے دانت بھی توڑے جا چکے ہیں، جس پر جسمانی تشدد بھی اتنا ہوا ہے کہ اس کی سماعت کمزور ہو چکی ہے، اور وہ اس قید خانے کو جہنم سے مصداق قرار دے کر کہہ رہی ہے کہ مجھے اس جہنم سے نکالو، تو سوال یہ ہے کہ اس جیل کو جہنم کیسے بنایا گیا؟ میں نے جو اس کو دیکھا نا، میری امیجنیشن کے وے بیونڈ تھا۔ I had prepared myself. I'm a trained neurologist. لیکن وہ کیفیت میرے لیے ناقابل ہے۔ اتنی حسین، اتنی خوبصورت، اور اس کا، اور وہ اتنا موٹا، وہ لاڈو ناز کی پلی ہوئی کس اس میں پھنس گئی، لیکن دل خون کے آنسو روئے، اور اس کو اس حال میں چھوڑتے ہوئے، جو میں چھوڑ کے کیسے، میں انسان ہوں، میں کوئی روبوٹ تو نہیں ہوں کہ اس کو اس حال میں چھوڑ کے نہ جس گیٹ آن میں۔ یہاں تو بڑے انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے، یہاں تو بات ہوتی ہے کہ امریکہ تو بڑے زبردست جیلیں ہیں، وہاں تو مجرموں کو سدھارنے کے لیے بڑے زبردست انتظامات ہیں، وہاں تو کھانا پینا سہولیات ایسی ہیں کہ لوگ تو کہتے ہیں بھائی وہاں کی جیلیں بہت ہی اچھی ہیں، انسان سدھر کے آ جاتا ہے۔ اس ورڈ سے امیجن کیا تھا، میں بہت کچھ ساری موویز دیکھی تھی، یہ ہوتا ہے جیلوں، میں نے جو اس کو دیکھا نا، میری امیجنیشن کے وے بیونڈ تھا۔ تو لیکن یہ ایک ایسی جیل ہے کہ جس میں ایک ایسی عورت کو کہ جس پر اسی فیصلے کے مطابق جرم ثابت ہی نہیں ہوا کہ اس نے وہ جرم کیا ہے، اور وہ جرم کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ امریکی FBI اہلکاروں کو مارنے کی کوشش کرنا۔ مارا نہیں ہے، قتل نہیں کیا، لیکن کوشش کی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کوشش کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ 86 سال کی قید دیں، تو 86 سال کی قید 2082 میں جا کے ختم ہونے جا رہی ہے، اور اس وقت چل رہا ہے 2023۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو محمد بن قاسم کی مثالیں دیتے ہیں اور دیگر اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں، ایمانی غیرت اور حمیت کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے تو سوال ان امریکہ میں مقیم مسلمانوں سے کیا جائے گا کہ بھائی آپ بتائیے کہ آپ ہر سال اپنی زکاتیں نکالتے ہیں، تو قیدی کو چھڑانے کا جو حکم ہے جس زکوٰۃ کی مد میں فک الحانی، اس کو کب پورا کیا جائے گا؟ اس کو کیسے اور کب آپ عملی شکل دیں گے؟ اور اپنی بہن کی رہائی کے لیے کوئی وکیل، کوئی قانونی طریقہ کار ان 19 سالوں میں آپ نے کیا؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں نے وہاں 2021 میں کچھ مظاہروں کی بازگشت سوشل میڈیا پر دیکھی۔ پاکستان کی بات میں نہیں کروں گا، پاکستان کی بات میں اس لیے بھی نہیں کروں گا کہ پاکستان میں تو تواتر سے ان کی بہن اور دیگر تمام جو ہے ذرائع سے اس پر کام جاری رہا ہے، کبھی زیادہ کبھی کم، کبھی تیز کبھی ہلکا، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ایک امریکی شہری بھی کہی جاتی ہے نا۔ اگر وہ امریکی شہری تھی تو امریکی پاکستانیوں کمیونٹی کا حصہ تھی، تو وہاں کے مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ باقی دنیا بھر کے مسلمان دیکھ رہے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کیوں نہیں احتجاج کر رہے؟ میں ان احتجاجی مظاہروں میں دیکھتا ہوں کہ 15 سے 20 لوگ شریک ہیں ان تصاویر میں، چلو وہ بھی میں ان کو بڑی شاباشی دے دیتا ہوں کہ آپ نے ہمت کی۔ یہ 20 سال بعد ابھی کل میں دیکھ رہا تھا کہ یاسر قاضی کو جو ہے وہ شوق اٹھائے کہ بھائی میں اپنی بہن کے لیے کچھ کروں گا۔ جیسے انشاءاللہ ہم یہیں سے ایک لائر ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں اس کو، ہم لوگ ہائر کریں گے تاکہ ان کی جو ڈے ٹو ڈے سچویشن ہے، کھانے پینے کا جو مسئلہ ہے، جو بھی آپ جانتے ہیں امریکن لیگل سسٹم بالکل ہی جو ہے کیسے کتنے ظلم وہاں پہ ہوتا ہے، لیکن اگر لائر انوالو ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ پریزنٹ گارڈز ڈر جاتے ہیں، وہ خود ذرا سا ان کیا، تو ہم لوگ یہ کریں گے کہ یہیں سے لوکلی کوئی ڈالس سے ہم لوگ انشاءاللہ ہائر کر کے، ابھی میرے بات چیت ہو رہی ہے، انشاءاللہ وی ول ٹیک کیئر آف دس، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ سے پہلے سوال ہوگا کہ 20 سال تک آپ کیا کرتے رہے؟ یہ بات آپ کو 20 سال میں پتہ نہیں تھی؟ جو آج ان کی بہن نے آ کے بتایا تو آپ کو پتہ چلا اچھا بھائی آپ ملنے کیوں نہیں گئے؟ آپ بھی تو مل لیتے، قیدی سے ملنا منع ہے کیا؟ اور منع ہے تو کیوں منع ہے؟ پھر آپ تو امریکن ہیومن رائٹس کے آپ بہت بڑے چیمپئن ہیں۔ اسلامی سینٹر میں جو سب سے ڈیلس کے سب سے جو بڑی مسجد ہے، ہم لوگ نے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو بلایا تھا
تاکہ ہم کو اپڈیٹ بتائیں کہ ڈاکٹر عافیہ کا کیا حالت ہے اور ہم لوگ کر کیا سکتے ہیں ان کے لیے. آپ تو امریکہ کو تو مطلب آپ کے نزدیک تو خدائی دعوے کے مطابق ہے نا، کیونکہ آپ نے تو وہ تو پہلے جیس اٹھایا ہوا ہے. تو ذرا بتائیے نا کہ وہاں آپ نے کتنی کوشش کی اپنی اس بہن کو اس کے بچوں سے ملانے کی، اس کے پیاروں سے ملانے کی، اس سے ملاقات ہی، یعنی رہائی کی تو میں جا ہی نہیں رہا، میں تو کہہ رہا ہوں ملاقات ہی کی. کہ آپ کتنی بار دلاسے دینے گئے، آپ کی سوشل میڈیا کی وال پہ تو خالی ہے، وہاں تو قرآن و عظیم الشان کے ایسے دروس موجود ہیں جس سے تو انسان اور دور ہوتا چلا جائے عافیہ صدیقی سے. تو اس بحث میں کیسے آپ کو اب خیال آ رہا ہے؟ تو کیا یہ کوئی پوائنٹ سکورنگ ہے؟ کیا یہ یاسر قاضی کی کوئی پوائنٹ سکورنگ ہے کہ وہ اب اس طرح سے اس معاملے میں داخل ہونا چاہ رہا ہے اور ہونا چاہ رہا ہے؟ تو میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، ہو جا بھائی، جلدی ہو جا اور کچھ کر لے، اچھی بات ہے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس میں بھی پاکستان کو ہی کہہ رہے ہیں بھائی پاکستان کا کام ہے کہ پاکستان اپنی پٹیشن کرے اور یہ کرے. تو پاکستان کیا کرے، پاکستان کیسے کرے؟ بھائی آقا اور غلام کے تصور کو ہو سکتا ہے کہ آپ نے عملی اس جو غلام کا جو تصور اور جو آپ جن معنوں میں آپ غلام اور باندی اور سارے لیتے ہیں وہ آپ نے ختم کر دیا ہو، لیکن عملاً ہم دیکھتے ہیں اسی طرح سے موجود ہے. تو آقا اور غلام کہیں چائنا اور امریکہ کی صورت ہے، کہیں کسی اور صورت ہے، کہیں فرانس کی صورت ہے. تو بھائی ایسا نہیں ہے، سب سمجھدار ہیں، آپ بھی سمجھدار ہیں. آقاؤں سے بات کریں جن کا اوتھ آف ایلیجنس آپ اٹھائے ہوئے ہیں، ان کو سمجھائیں کہ ہم نے آپ کی سوورنٹی قبول کی ہے تو آپ تھوڑا ہمارا بھی خیال کریں. تو ایک معصوم عورت کو کہ جس کو آپ نے آلریڈی اس حالت میں پہنچا دیا کہ وہ زندہ لاش سے زیادہ کچھ ہے نہیں، اس کو چھوڑیں، اس کو رہا کریں. اور اگر رہا نہیں کر پاتے تو کم سے کم اس ایک نارمل قیدی جیسی تو سہولت دیں. اس پہ جسمانی تشدد جس طرح سے کیا گیا ہے، جو کچھ سامنے آیا اور بہت کچھ تو ہم بول نہیں پا رہے، اس سے تو اس کو باہر نکالیں، اس کے رشتہ داروں سے تو ملنے دیں، اس کو اپنے بچے سے تو بات کرنے دیں، اس کو حق دیں کہ اپنی اولاد کے بارے میں معلوم کر سکے. کیوں حق نہیں ہے؟ یہ ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ وہ پھر انسان سارے حقوق سے محروم ہو جاتا ہے؟ ایسے سب سے بڑے ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے وہاں. میں نے اس مظلوم کی آنکھوں میں وہ غم کا دریا دیکھا، ایک ہی چھت کے نیچے، ایک ہی لمحے میں دونوں ایک ساتھ کھڑے. چائے کے لیے آپ کو کامسری سے آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے. اب ہم جو پیسے بھیجتے پتہ نہیں کہاں جاتے. ابھی میں نے بھیجے، جب اکاؤنٹیبلٹی، دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی ہر جگہ اکاؤنٹیبلٹی چاہیے. یہاں پہ تو وہ بیچاری، تو اس کے ساتھ جو بھی کرے کوئی پوچھنے والا نہیں. کہہ رہی نا کچھ بھی نہیں، ڈینچر تک نہیں دیے، چہرہ سامنے میں اس کا بھی کچھ نہیں کیا ہے، کچھ بھی نہیں، لاوارثوں کی طرح ڈالا. تو ہیومن رائٹس اور پھر اس طرح سے اس شخص کے ساتھ جو آپ ہی کے اداروں میں بڑی بڑی نیوروز اس کی ڈگری لے کر جو ہے وہاں خدمات انجام دیتا ہو. بس ایک آپ کو کہیں سے ہو سکتا ہے، میں اس بات پہ نہیں جا رہا کہ آپ کے نزدیک کیا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کو جہاں جس جگہ سے بیٹھ کر آپ کو لگتا ہے کہ عافیہ صدیقی ہمارے لیے یہ فلاں کام کر رہی تھی، عافیہ صدیقی کی جگہ پہ بیٹھ کے دیکھیں تو آپ کو کچھ اور محسوس ہوگا. تو ایسا نہیں ہوتا. چیزیں جہاں سے بیٹھ کے دیکھی جاتی ہیں وہاں سے سمجھ میں آتی ہیں. عافیہ صدیقی وہاں جس جگہ بیٹھ کے جو بھی کام کر رہی تھی وہ وہاں سے درست تھا، اور آپ جہاں سے بیٹھ کے جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اتفاق ہے وہاں سے وہ وہاں کے لحاظ سے بھی غلط ہے. نہ 86 سال قید کی کوئی تک بنتی ہے، نہ جو ہے اس طرح کا رویہ. چلو آپ نے قید کر لیا تو اب قید کے مطابق انسان ایک جگہ بند رہے گا نا، باہر نہیں جائے گا. اس کے رشتہ داروں سے ملنا، اس کے بچوں سے ملنا، اس کو بچے کی تصویر نہ دیکھنے دینا، اس کو اپنی ماں سے بات نہ کرنے دینا، تو یہ سب کیا ہے؟ اس کا کیا تعلق ہے اس سے کہ بھائی اب آپ نے قید کر لیا نا، ٹھیک ہے، آپ کو لگتا تھا کہ وہ مارنا چاہتی تھی، مار نہیں سکی، مارنا چاہتی تھی، اس کے دل میں خواہش تھی. اس کو پاگل کیوں نہیں قرار دیا آپ؟ اس کو پاگل کرا کے علاج کراتے اچھے VIP طریقے سے، لیکن نہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جن تضادات کے ساتھ امریکہ بہادر راج کرنا چاہ رہا ہے اس دنیا پر، وہ عملاً لوگوں کے لیے نفرت ہی کا سامان پیدا کر رہا ہے، اور وہ کھل کے سامنے آئے گی. ہم انتظار کر رہے ہیں اپنے ان مسلمان بھائیوں کی دینی غیرت کے جاگنے کا، کہ جب ان کو احساس ہو کہ وہ کیا کر کے وہاں موجود ہیں اور وہ کیا ہو رہا ہے. مطلب جو بہت لوگ تعریف کرتے ہیں، بڑے امریکہ میں صفائی ہے، بڑی دیانتداری ہے، بڑا یہ ہے، اور بڑا زبردست جو ہے وہاں جو ہے وہ نظام ہے، عدل ہے، پتہ نہیں کون سا عدل ہے، پتہ نہیں کون سا انصاف ہے. یہاں کے عافیہ صدیقی کے کیس کے اندر سب کچھ تو بہتا ہوا نظر آتا ہے. وہ جو گوروں اور کالوں کے ساتھ جو کچھ بھی چل رہا ہے وہاں، وہ دیکھنے کے بعد تو جو ہے عجیب صورتحال ہو جاتی ہے. میں کوئی اس کو کمپیریزن کے لیے پاکستان سے اس سے ملانے کی ضرورت ہی نہیں. بھائی جو جس چیز کا دعویٰ آپ کر رہے ہیں آپ اس میں پورے اتر کے دکھائیے.
पाकिस्तान के तो दावे की बहस ही नहीं है। पाकिस्तान तो बाजगुजार है भाई, बाजगुजार है, गुलाम है, वो कंडीशन पाकिस्तान तय नहीं कर पा रहा है कि वो कहाँ खड़ा है, तो फिर उसकी किस पोजीशन पर आप सवाल करेंगे? आप तो अपनी पोजीशन हुकूक इंसानी के नाम पर, प्रोग्रेस के नाम पर, इक्वालिटी के नाम पर खड़ी किए हुए ना, तो चले करें, हम कोई बात नहीं, आप करें, करके दिखाइए ना, हो जाए तो करके दिखाइए। सारा आपका मसावात का नज़रिया, सारे ख़वातीन हुकूक की बातें आफिया सिद्दीकी के केस में बह जाती है। और ये आफिया एक हमारे पास नाम है, पता नहीं और दसियों केसेस होंगे। अगर एक आफिया के साथ आप ये कर रहे हैं तो दसियों केसेस आपके पास मौजूद होंगे। मैं तो उस शहीद फैसल इकराम की बात करूँगा, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? उसको गिरफ्तार करते लाते, अगले दिन आप छाप रहे हैं कि जो जहनी मरीज़ था, भाई जहनी मरीज़ था तो लागे इलाज कराते ना भाई, क्यों उसको मार दिया? उसने आप पे हमला किया था क्या? आपका कौन बंदा ज़ख्मी हुआ? कुछ नहीं। वो तो वहाँ जो अंदर से लोग बाहर आए, उन्होंने बताया उसके पास बम भी है, तो वो तो बेहतरीन, सबसे बेहतरीन आइटम होता है जो बम पिन निकाले और कलमा पड़े ज़ोर से, और 10 FBI एजेंट और पूरी वो यहूदी इबादतगाह भी उड़ जाए। मतलब आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इस अमल पर क्या होता है, क्योंकि जिस तरह का जुल्म बर्पा किया हुआ है उसका आउटकम ऐसे ही चीज़ों से खुश होता है भाई। तो बात यह है समझने की कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक इंसान भी है, क्योंकि आप तो इंसानी दायरे में बात करते, तो हम भी आपसे इंसानी की बात कर रहे हैं, इंसान भी है भाई। अगर वो ये कह रही है कि मुझे इस जहन्नुम से निकालो, तो आपसे सवाल होगा कि आपने जेल को जहन्नुम क्यों बनाया हुआ है? जेल का मतलब कैद थी, कैद का मतलब जहन्नुम नहीं था, कैद का मतलब कैद था, बस वो एक ख़ास दायरे में रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। आप उसकी नकलो हरकत पर नज़र रखेंगे, वो रख लें आप, ये सज़ा थी उसकी। लेकिन आपने जो कुछ किया है, जो कुछ कर रहे हैं आप, जो कुछ सामने आ रहा है, ये तो हद दर्जे जो है उस दायरे से बाहर की चीज़ है जिस दायरे का आप दावा करते हैं। दूसरी तरफ वो तमाम लोग, जैसे सैयद मुज़म्मिल की एक वीडियो बड़ी चल रही है, और दीगर लोग जिनका ब्रेड एंड बटर कहीं और के हिसाब किताब में होता है, ठीक है। देखें, मैं इस बात पर आपको नहीं कहूँगा कि आप ये बात ना करें। मैंने कहा ना कि पोजीशंस का मसला होता है। आप जिस पोजीशन पे खड़े होकर जो चीज़ देख रहे हैं, आपको वो चीज़ सही लग रही है, दूसरा जिस पोजीशन पे खड़ा होकर देख रहा है उसको वो चीज़ सही लग रही है। तो जनाब फिर आप अपना इतना स्पेस दें कि दूसरी पोजीशन पे जाएं, उसके अकायद के मुताबिक फ़ैसला करें, उसने अपने अक़ीदे, उसने अपने अमल के मुताबिक जो काम किया वो सही किया भी है कि नहीं किया। आप अपने अक़ीदे के मुताबिक दूसरे का अमल कैसे जज कर सकते हैं भाई? सीधी बात है ना। मैं अगर एक लिबरल पैराडाइम में खड़ा होकर दीनी मामलात को जज करना शुरू करूँगा तो ला महला वो नहीं फिट बैठेंगे। लेकिन मैं अगर एक दीनी पैराडाइम में खड़ा होकर दीनी अमल को जज करूँगा तो फिर मैं बता सकूँगा कि वो सही है गलत है। तो ऐसा नहीं होता कि ये इस तरह से आप जो है ना बयान कर दें और यूँ कर दें और यूँ था, केस को तोड़ मड़ोड़ कर आप जो है अपने हिसाब से पेश करें। हम तो अमेरिका ही के पैराडाइम में, अमेरिका ही के कवायद और उसूल पे खड़े होकर बात कर रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे कि जो है वो क्या था, हम कह रहे हैं ठीक है, आपको लगता था कि इसने हमला करने की कोशिश की और कर नहीं पाई, तो वो सज़ा दो ना भाई। वो क्या है, वो 86 साल तो नहीं हो सकती ना भाई। हम तो कह रहे हैं चलो ठीक है। फिर हमने कहा एक आपने गलती की, हम कह रहे हैं ठीक है, अब आपने सज़ा दे दी ना, तो अब सज़ा के अंदर वो सज़ा का मतलब तो कैद है या तशद्दुद है? तशद्दुद की सज़ा तो है ही नहीं आपके यहाँ किसी भी खाते में। सज़ाए मौत ही नहीं होती अमेरिका में, तो भाई तो क्यों नहीं होती? जिन उसूलों पर नहीं होती उन उसूलों पर आपने आफिया सिद्दीकी के साथ सलूक किया है, ये है सवाल हमारा। हम तो आप ही के पैराडाइम में खड़े होकर आपसे सवाल कर रहे हैं भाई, अपनी बात ही नहीं कर रहे इस्लाम में क्या है क्या नहीं है। अब ये जो साइनागोग वाले उस मामले के अंदर जो बंदा शहादत के रुतबे पे गया है, आप तो उसको नहीं लिख रहे शहादत। आप क्या बड़े बड़े हमारे अपने इदारे नहीं लिख पा रहे, कहाँ पे टांग रही हैं बात ही। और वो जिनका पैराडाइम ही दीनी है वो नहीं करने को तैयार। चलो कोई बात नहीं, उनका मामला अल्लाह के सपोर्ट। लेकिन सवाल ये भाई, आप फिर हमारे अक़ीदे के मुताबिक लिखते ना कि हाँ भाई जो गैर मुस्लिमों से और इनसे लड़ने जाएगा, और तो वो उसने तो छोड़ दिए थे सारे भाई। ऑन रिकॉर्ड है आपके अपने, ऑन रिकॉर्ड पर आपने अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में और उसमें स्क्रीन पे देखें नज़र आ रहा है, वो सब छूट के आ गए थे भाई। वो खुद आए और भाग के आ गए, धोखा दे के आ गए। इस बहस पे हम नहीं जाएंगे भाई, ये तो अंदर का बात तो वही बताता ना जिसने छोड़े। तो लिहाजा मौक़वी छूट चुके थे, तो फिर क्या तुक बनती थी भाई इसको मानने की। आफिया सिद्दीकी के साथ भी हम आपसे फ़िलहाल आप ही के उसमें बात करेंगे। वो जो वकील साहब हैं, क्लाइव साहब, वो आपसे आप ही के उसूलों में बात करेंगे भाई। लेकिन हमें दुखी होता है कि 20 साल हो गए भाई, 20 साल, और इस पर कोई सुनवाई नहीं। वहाँ मुसलमान बसते हैं तो उन मुसलमान बसने वाले मुसलमानों से सवाल है भाई कि आप क्या कर रहे हो? हर साल आप इतनी ढेरों ज़कातें निकालते हो, कहाँ खर्च करते हो? इधर खर्च करो ना, अपनी बहन छुड़ाओ
اس کے لیے لاؤ وکیل لاؤ, پروسیڈنگ کرو, وہ دکھاؤ, وہ بتاؤ. پاکستانی حکومت جو کر رہی ہے اور جو اس کو کرنا چاہیے اس پہ پاکستانیوں کو زور دینا چاہیے, کرنا چاہیے. لیکن جو سب سے قریبی ہیں, جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, جو چند میٹر اور کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے وہاں بس رہے ہیں, میں پہلے سوال انہیں سے کروں گا, بھائی آپ قدم بڑھائیے, آپ آگے بڑھیے, آپ اس کے دفاع کی لائن کھینچیے, آپ ایک جو ہے اپنی اس قوت کا اظہار کریے. کیونکہ وہاں معاملہ یہ, وہاں تو ڈیموکریٹک جو ہے پورا رول ہے, وہاں تو عوام کی سنی جاتی ہے. بڑے فخر سے کہتے ہیں آپ فلاں مسلمان ہے وہ گورنر بن گیا, فلاں مسلمان ہے وہ یہ عہدے پر آ گیا, دیکھو آگے آ رہا ہے. بھائی وہ آگے آگے کر کیا رہا ہے؟ وہ آپ کی سڑکیں اچھی کرتا رہے, آپ کی روڈیں اچھی کر دے, آپ کی لائٹیں اچھی لگا دے گا, اور اس کے بعد پھر آپ کی بیٹی اٹھا کے لے جائے گا, پھر کر لو جو کرنا ہے. تو یہ چاہ رہے بھائی آپ کیا؟ تو اس لیے عافیہ صدیقی کے لیے امت کو, اور امت کے اندر خصوصاً وہ جو اس کے ساتھ اس کے قریب موجود ہیں, ان کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ہے, اور ان کو پلے کرنی چاہیے. وہ کریں گے تو باقیوں کو ہمت ہوگی, اور ان کو ہمت دلانے کے لیے پوری امت کی جو سپورٹ ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. تو قدم بڑھائیے اور عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے ایک جامع ٹھوس کوشش کریے. وقت اب بھی موجود ہے.